بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کورین پین چینل۔ بہت سارے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ سر آپ کون سا سلیبس کروا رہے ہیں، نئے کروا رہے ہیں یا پرانا کروا رہے ہیں، اور یہ والی بحث ابھی تک پورے پاکستان میں اکیڈمیز میں یا ٹیچر حضرات یا اسٹوڈنٹس میں چل رہی ہے کہ نیا سلیبس کرنا چاہیے یا پرانا کرنا چاہیے۔ اب یہ بات تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ او سی والے پرانا سلیبس کروا رہے ہیں ہر سینٹر میں، لیکن خیر ہمیں او سی کے مطابق نہیں چلنا، اور ایچ آر ڈی کوریا نے نیا سلیبس بھی ریوائز کر دیا ہے، تو نیا سلیبس ایچ آر ڈی کوریا نے انٹروڈیوس کروا دیا ہے۔ اب ایسا ہے کہ میں نے کیونکہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق میں آپ سے آج کچھ بات کرتا ہوں کہ ایک نئے بندے کو کس طریقے سے چلنا ہے یا ایک اکیڈمی والے کو کس طریقے سے اپنے بچوں کو لے کے چلنا چاہیے، نیا والا سلیبس کرنا چاہیے یا پرانا کرنا چاہیے، اور کس پیٹرن کے ساتھ کرنا چاہیے، آج اس پہ بات کرتے ہیں، اور میں کیسے اپنے بچوں کو تیاری کروا رہا ہوں۔ دیکھیں جی، جو نیا والا سلیبس ہے نا، وہ ایک نئے بندے کے لیے سپیڈ کے ساتھ سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ نیا سلیبس اگر آپ غور کریں اس کو تو وہ بچے کو لے کے جاتا ہے اور سیدھا ایک دم اوپر لے کے جاتا ہے، یعنی کہ ایسی چیز آ جاتی ہے پہلے چیپٹر میں ہی کہ آپ لوگ حیران رہ جاتے ہو اور بڑا مشکل بن جاتی ہے ایک نئے بچے کے لیے، جبکہ پرانا جو سلیبس ہے وہ بچوں کو سٹیپ بائی سٹیپ اوپر لے کے جاتا ہے، یہ آپ لوگ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس لیے ایک اکیڈمی والے کو، ایک ٹیچر کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے پرانے سلیبس کے مطابق بچے کو اچھے طریقے سے ٹرینڈ کرے، اس کے بعد نیا سلیبس کروائے۔ اور نیا سلیبس میں کیونکہ اضافی جو چیزیں ہیں وہ گرامر کی ہے اور کلچر کی ہے، تو جو کلچر اور گرامر رہ جائے گا، یعنی کہ اضافی جو ہوگا وہ بچہ بعد میں بھی کر سکتا ہے، بس یہ ہے کہ ٹائم اللہ کرے زیادہ مل جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نیا والا سلیبس کریں گے تو سمجھ لیں کہ 15 چیپٹر یا 16 چیپٹر کروائیں گے آپ 1.5-2 مہینے میں، جبکہ پرانا والا سلیبس جو ہے وہ آپ بک 1 1.5 مہینے میں ختم کر دیں گے۔ اس لیے میں نے ایکسپیرینس کیا، پچھلی 2 کلاسز میں نے زوم کی کروائی تھی نئے سلیبس کے مطابق، تو اس میں میکسیمم جو 2 مہینے میں کور ہوا تھا، اگر سارا کچھ کریں تو 16-17 چیپٹر کور ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اوپر بندہ نہیں جا سکتا۔ تو اس چیز کو اگر چھوڑیں گے، کلچر والی چیز ہے یا اس طرح کے پارٹس کو چھوڑیں گے گرامر کے، تو اس سے بہتر ہے پھر آپ پرانے والا سلیبس کر لیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئے اسٹوڈنٹ کو اگر آپ نے سٹارٹ کروانا ہے تو پرانے والا سلیبس جو ہے نا اس کی بک 1 کروائیں، اور اس کی بک 1 جب اب میں اپنے طریقے سے میں اپنا بتاتا ہوں آپ کو کہ میں کس طریقے سے اپنے بچوں کو سلیبس کروا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو دونوں سلیبس کروانے ہیں جو میرے پاس فزیکل میں آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور جو زوم پہ کلاسز ہیں اس کا بھی میں نے ان کو اس طریقے سے ٹرینڈ کیا ہوا ہے کہ سٹارٹ میں ان کو میں کرواؤں گا پرانا سلیبس، اور جیسے ہی ہمارے پرانے سلیبس کے 15 سے 20 چیپٹر ہو جانے ہیں، وہ میرے چینل سے جو میرے نئے سلیبس کی سیریز ہے نا چیپٹر وائز، وہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اب اس میں اگر وہ دیکھیں تو بڑے آسانی کے ساتھ ان کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی اگر انہوں نے بک 1 پرانے سلیبس والی کی ہوگی۔ 15-20 چیپٹر کے بعد اگر آپ لوگ نئے سلیبس کا چیپٹر 1 دیکھنا شروع کر دیں میرے چینل سے ویڈیوز، تو بڑا بیسٹ ہو جانا ہے آپ کے لیے۔ تو میں اسی طریقے سے اپنے زوم آن لائن کی کلاسز کو لے کے چل رہا ہوں، کیونکہ پرانی 2 میں نے بیچز کروائے نئے سلیبس والے، ان بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور اس میں سے 3-4 لوگ تو میرے پاس فزیکل میں آ گئے کہ سر جی اس کلاس کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کی ریزن یہی تھی کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ بن جاتی ہے نئے بچے کے لیے۔ اگر کوئی بچہ جس نے پہلے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے پرانا سلیبس، اس کے لیے سیدھا وہ نئے سلیبس پہ چلا جائے، تو امید ہے آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ میرے پاس فزیکل میں جو بندے آ رہے ہیں ان کو میں پہلے پرانا سلیبس کروا رہا ہوں، اس کے بعد جب وہ ٹرینڈ ہو جائیں گے 15-20 چیپٹر ہو جائیں گے تو ساتھ ساتھ وہ میری ویڈیوز بھی دیکھیں گے، اور ویسے بھی وہ فزیکل والے ہیں تو میں بک 1 کے بعد ان کو نئے سلیبس والی بھی بک کرواؤں گا۔ اب ان کے پاس اگر ٹائم کم ہوگا نا، اب یہاں پہ یہ سوال آپ لوگ کریں گے کہ سر اگر اتنا ٹائم ہی نہ ملے تو پھر آپ کیسے کروائیں گے، اس کے لیے تو ٹائم چاہیے۔ تو میں آپ کو عرض کروں کہ 15 مئی کو جب لگے گی نا لسٹ، اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کس بچے کے پاس کتنا ٹائم ہے، میں اس ترتیب سے اس بچے کو لے کے چلوں گا۔ میرے پاس یہاں پہ ہاسٹل میں جگہ ختم ہو گئی ہے، فی الحال تو بالکل ختم ہو گئی ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بعد میں جگہ بن جائے، اس لیے اگر کسی نے آنا ہے تو کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیا کرے۔ البتہ فی الحال جو ہے نا ہاسٹل فل ہو گیا ہے، اور باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور جو میری زوم کلاس تھی جو کہ 1 ویک پہلے سٹارٹ ہوئی تھی B19، اس میں بھی بالکل جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک نئی کلاس جو ہے B20، ٹھیک ہے، وہ سٹارٹ کر رہا ہوں میں 24 تاریخ یعنی کل سے، شام کو 7 بجے اس کا ٹائم ہے، اس میں بھی رجسٹریشن لوگوں نے کروانی شروع کر دی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بندہ زوم پہ آن لائن کلاس کرنا چاہ رہا ہے B20 کی،
تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں. میرے اسی ویڈیو میں میں آپ کو واٹس اپ دے دیتا ہوں. اور 7 بجے اس کا ٹائم ہے. 16,000 فیس ہے. منڈے ٹو فرائیڈے کلاس ہے. ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی. 2 مہینے میں ہم اولڈ سلیبس کی بک 1 ود کورین گرامر اور ٹینسز کریں گے. اس کے بعد آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کیسے چلنا ہے. دیکھیں جی, اولڈ سلیبس کی اگر آپ 15-20 چیپٹروں کے بعد اگر نئے سلیبس کی آپ سیریز شروع کر لیتے ہیں نا, تو اس کی پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے چلنا ہے. اب وہ حضرات جو کہ میرے یوٹیوب چینل سے پڑھ رہے ہیں, جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے 21 چیپٹر اپلوڈ کر لیے ہیں, تو بہت جلد میں آگے بھی چیپٹر سٹارٹ کر دوں گا. بہت جلد سے مراد بس ہفتہ 10 دنوں کے اندر اندر نا, میں نے 22ویں چیپٹر سے شروع کرنا ہے. کیونکہ میرے اپنے بھی ماشاءاللہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو میں چیپٹر وائز ویڈیوز کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دوں گا. ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں. اور اگر آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, کسی اچھے ٹیچر کا انتخاب کریں. آج ایک کال آئی مجھے کہتا ہے کہ سر جی لاہور کی ایک اکیڈمی ہے, بہت زیادہ ادھر رش ہے اور وہ اس بندے کا بڑا نام ہے. تو میں نے اس کے پاس ایڈمیشن تو لے لیا, اور لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ سر کیا پڑھاتے ہیں. سر تو رش ڈالا ہوا ہے ادھر, لیکن ان کو فیس بھی میں نے دے دی ہے. اب میں آپ سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو بھائی اگر وہ آپ نے فیس باہر دے دی ہے, اب اسی ٹیچر کا انتخاب کیا ہے, تو آپ اسی سے پڑھیں. اب اس کے پاس رش ہے, وہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہا, تو یہ پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو پہلے آپ کو روکتا ہوں, تو ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ بہت زیادہ رش ہے. اگر رش ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ ٹیچر آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اگر ایسے ٹیچروں نے جنہوں نے صرف فیسیں لینی ہے, پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں کہ میرے اسٹوڈنٹ کون کون سے ہیں, کہاں کہاں پہ, میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ایسے ٹیچروں کو آپ کا نام بھی نہیں پتا ہوتا. البتہ جب آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو پھر آپ کو کال کر کے وہ کہتے ہیں آ جاؤ یار تمہارے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ پڑھا آپ نے احمد صاحب کے یوٹیوب چینل سے ہوتا ہے, آپ وہاں سے پاس کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو ٹائم نہیں دیا نا آپ کو. تو بھائی اس طریقے کا فائدہ کوئی نہیں بعد میں مجھے کال کرنے کا. اگر پہلے آنا ہے تو آ جاؤ. یہاں پہ ابھی ہاسٹل نہیں بھی ہے, لیکن ساتھ میں ہاسٹل مل جاتے ہیں. آج بھی 2 بچے میرے پاس آئے ہیں, اور میں نے ان کو بولا بھائی سوری میرے پاس تو ہاسٹل نہیں ہے, لیکن وہ باہر ہاسٹل دیکھنے گئے ہوئے ہیں, شاید ان کو ہاسٹل مل جائے. لیکن وہ کہتے ہیں سر پڑھنا آپ سے ہی ہے, ہاسٹل ملے جہاں پہ مرضی, لیکن پڑھنا آپ سے ہی ہے. تو وہ یہی طریقہ ہونا چاہیے, جو ٹیچر آپ کو اچھا لگتا ہے اسی سے پڑھیں. لیکن کئی چیزیں بندے کو کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں نے بڑا اچھے طریقے سے آپ کو پیٹرن بتا دیا ہے. اس سے آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کیسے چلنا ہے. بک 2 کے بارے میں بھی بات کروں گا. دوبارہ سن لیں کہ سٹارٹ اپ جس نے 0 سے کرنا ہے نا, تو اولڈ سلیبس کی بک 1 سٹارٹ کر لے. جیسے ہی 15 سے 20 چیپٹر ہوتے ہیں, میرے چینل سے چیپٹر نمبر 1 نیو سلیبس والا دیکھنا شروع کر دیں. ڈیلی آدھا آدھا بے شک دیکھ لیں, جب تک ابھی ہے آپ کے پاس ٹائم. ٹھیک ہے, اس وقت کیا ہوگا کہ اس وقت اگر آپ نیا سلیبس کی بک 1 دیکھیں گے نا, تب آپ کو سمجھ آئے گی. اگر آپ ابھی دیکھیں گے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آنی. میں فزیکل کے اسٹوڈنٹس کو نیا سلیبس بھی کراؤں گا, پرانا بھی کراؤں گا, 2000 کویسچن بھی کراؤں گا. میں کوئی چیز نہیں چھوڑنے والا. اس لیے اگر کسی نے میرے پاس آنا ہے تو بھائی یہ نہ دیکھیں کہ سر کے پاس ہاسٹل میں اب جگہ نہیں ہے, تو باہر کسی میں دل لے لیں. یہاں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ صدر میں ہاسٹل لیتے ہیں اور ڈیلی یہاں پہ آ کے پڑھ کے واپس جاتے ہیں. 3-4 گھنٹے ویسے بھی آپ نے جب آنا ہے نا میرے پاس, تو اتنے گھنٹے آپ نے ادھر بیٹھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, میں بھی اپنے بچے کو فل ٹائم دیتا ہوں. لیکن میں باہر اس لیے میں نے پنگا نہیں لیا, ٹھیک ہے, 6 روڈ والا, کہ وہاں پہ آنے جانے کا اتنا خرچہ, پھر وہاں پہ بیٹھ کے میں بچے کو ٹائم بھی زیادہ نہیں دے پاتا تھا. اس وقت میں اپنے بچے کو اتنا زیادہ ٹائم دیتا ہوں نا کہ وہ بہت خوش ہیں. ماشاءاللہ میرے بچوں نے دوسرا چیپٹر بھی کر لیا آج. تو اگر کسی نے فزیکل میں آنا ہے تو یہاں پہ آ جائے, ہاسٹل نزدیک دیکھ لے, اور رہائش کا انتظام اب آپ نے خود کرنا ہے. میرے پاس ہاسٹل میں جگہ نہیں ہے. زوم پہ آن لائن پڑھ لیں. میں کہتا ہوں کسی تھکڑ اکیڈمی سے پڑھنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ میرے سے زوم پہ پڑھ لیں. آپ 2 کلاسوں میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سر کیسا پڑھاتے ہیں, یا پھر کسی اچھے ٹیچر کا انتخاب کر لیں. ابھی بھی وقت ہے. اب اس طرح کی کال جب آتی ہے نا کہ سر جی فلاں ٹیچر کے پاس میں گیا ہوں, ادھر بڑا رش تھا, میں نے پیسے بھی دے دے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی, سر تو ٹائم ہی نہیں دے رہے, سر نے پرچہ پکڑا دیا ہے, پیچھے بٹھا دیتے ہیں. تو یار پھر فائدہ کیا اتنا میرا بولنے کا, کہ آپ ابھی بھی اگر ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے, کسی اچھے ٹیچر کے پاس جائیں جو آپ کو تھوڑا سا ٹائم بھی دے, تو اس لیے ذرا نا بہتر فیصلہ کریں. یہ نہ بعد میں پھر پچھتانا ہی پڑے. بعد میں پھر آپ لوگ مجھے فون کرتے ہیں سر جی پھنس گئے ہیں بہت برے, دسو کی کرنا ہے. ٹھیک ہے, زوم پہ آن لائن نئی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے 24 تاریخ, یعنی کل سے شام کو 7 بجے کا اس کا ٹائم ہے. ماشاءاللہ پچھلی کلاس تو اوور لوڈ ہو گئی ہے, اس لیے اور میں اس میں ایڈ نہیں کر رہا ہوں. نئی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے فزیکل میں میرے پاس آنا ہے یا زوم پہ آن لائن میں آنا ہے, میرے ساتھ رابطہ کر لیں واٹس ایپ پہ. اور کسی اور سے بھی پڑھنا ہے تو کسی اچھے ٹیچر کا انتخاب کریں. ایسے جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ آپ کو کچھ توجہ نہیں ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.